مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 29 شعبان 1446 ہجری بمطابق 28 فروری 2025 عیسوی۔ موضوع رمضان کا استقبال اور زبان کی حفاظت۔ خطیب فضیلۃ الشیخ اسامہ خیاط حفظہ اللہ، ترجمہ عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہایت جود و کرم اور انعام و احسان والا ہے، بڑی عنایات والا اور قدیم احسان والا ہے۔ میں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے اس امت کو یہ خصوصی شرف بخشا کہ اسے رمضان المبارک کے روزوں جیسی عبادت سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں اور اپنے رحمان الرحیم پروردگار کی عبادت کرنے والوں میں سے سب سے افضل اور بہتر تھے۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور ان کے آل و اصحاب پر، تابعین پر اور احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی رحمتوں اور سلامتی کا نزول فرما۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ خوش نصیب وہی ہوگا جو سب سے بہترین زاد راہ کا بندوبست کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہر راستے پر چلتے ہوئے اپنی ہر قول و فعل میں اسی کا قرب اور تقرب تلاش کرتے ہوئے اس وقت اور اس مقام کی تیاری کر لے اور اپنے ساتھ اپنا ساز و سامان پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمانوں، کسی بھی موقع کی عظمت، اس کا وقار اور جمال، اس کے بہترین استقبال، مسرت کمال اور بھرپور خوشیوں کے اظہار سے وابستہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کے مواقع میں سے سب سے خوبصورت اور باوقار موقع رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت افزائی کی ہے۔ اس کے ذریعے قیام اور نیکیوں میں سبقت کو جنت کے عظیم دروازے سے داخلے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے عظیم ترین اسباب میں سے قرار دیا ہے۔ عقل و دانش سے بہرہ مند لوگوں کو چاہیے کہ جب یہ رمضان ان پر سایہ فگن ہو، یہ ماہ مبارک ان پر سایہ فگن ہو، تو وہ اس کا بہترین استقبال کریں اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کا والہانہ خیر مقدم کریں، محنت و لگن کے ساتھ نیکیوں میں سبقت کے لیے کمر کس لیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اپنے آپ کو راہ راست پر گامزن رکھتے ہوئے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا عزم مصمم کر لیں، اور عبادات میں اپنے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، چاہے وہ روزہ ہو، قیام ہو، دیگر عبادات ہوں، یا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیا گیا کوئی بھی عمل ہو۔ اللہ کے بندو، بے شک روزے کے فوائد اور اس کے حسین اثرات شمار سے باہر ہیں اور گنتی سے ماورا ہیں، مگر اس بابرکت فریضے کا سب سے نمایاں اثر بے لگام زبان کو قابو میں رکھنا، اسے درست کرنا، اسے ناپسندیدہ اور قبیح گفتگو سے بچانا ہے، تاکہ اس کے ذریعے وہ خوبی حاصل ہو سکے جس سے ایک کامل ایمان والا مومن متصف ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ فحش گو اور نہ ہی بد کلام۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں وارد یہ نمایاں تربیت ان باتوں میں سے ہے جن پر خصوصی توجہ دینا اور ان کا پورا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ عقل مندوں کا طریقہ، داناؤں کی روش اور اہل بصیرت کا شیوا ہے، کیونکہ زبان کی آفات اور اس کی تباہ کاریوں کے نقصانات سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی بہت برے ہوتے ہیں، اور ان کے نتائج سے ڈرنا چاہیے۔ انہی کی وجہ سے مسائل شدت اختیار کر جاتے ہیں، خطرات بڑھ جاتے ہیں، مصیبتیں عام ہو جاتی ہیں، بیماریاں جڑ پکڑ لیتی ہیں، پھر جن کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صحت یابی کی امید بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، اس چیز کی وضاحت کے لیے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے تعجب سے پوچھا، انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے اے معاذ، لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ یا ناک کے بل گرانے والی چیز یہی زبان کی آفات ہی تو ہوں گی۔ اسے امام احمد نے
مسند میں اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی اپنی سنن میں حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بس ہر روزے دار مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بلند و برتر رب کی رضامندی کا متلاشی ہو اور اللہ کے اس وعدے سے سرفراز ہونے کی بھی امید رکھتا ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور اور گناہ کا کام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی اور اس کی حدود کو پھلانگنے کے مترادف ہے۔ اس میں انسان اپنے ایمان کو نقصان پہنچا کر اپنی ذات پر واضح ظلم کر رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی زبان کو لان تان، فحش گوئی اور بد کلامی میں ملوث کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی اسے یہ زیب دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اسلامی بھائی چارے کے حقوق سے بھی بے وفائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی ہے جو اس اخوت میں کمی لانا چاہتے ہیں یا اس کی پاکیزگی کو گدلا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے مضبوط کڑے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مسلمان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں زبانوں کو ان برے اور ناپاک گناہوں غلطیوں سے آلودہ کرنا زیادہ کبھی انتہائی برا اور سخت حرام ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش گوئی کرے نہ شور و شغب کرے، اور اگر کوئی اس سے بد کلامی کرے یا جھگڑے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اسے بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ مسلمان روزے دار کو چاہیے کہ وہ خود کو اس بات کی یاد دہانی کراتا رہے تاکہ وہ اس سے اپنے شر کو پھیلنے سے روک سکے اور اپنے بھائی کو بھی اس کی یاد دہانی کرائے، شاید کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو جائے، وہ اپنی بری سوچ کو ختم کر دے اور دل میں چھپی دشمنی اور ظلم کے ارادے کو ترک کر دے۔ اللہ کے بندو، اس عظیم فرمان نبوی میں نفس کے بے قابو ہونے کو روکنے اور بری زبان کا جواب بری زبان سے نہ دینے کی تاکید کی گئی ہے، نیز زبان کو جہالت، حماقت اور ایسے لڑائی جھگڑوں کی کھائیوں میں گرنے سے بچانے کی تلقین کی گئی ہے جو دشمنی، بغض و عناد اور باہمی تعلقات کے بگاڑ کا سبب بنے۔ روزے کا فریضہ ایک بہت بڑا تربیتی درس اور موقع ہوتا ہے تاکہ انسان نفس کے ساتھ مجاہدہ اور زبان کو برے کلمات سے باز رکھنے کا عادی بن سکے، اسی تزکیہ اور تربیت کو اختیار کر سکے۔ اس ماہ مبارک کے شب و روز میں روزے دار خود بھی اس تربیت سے مستفید ہو اور اپنے بھائیوں کو بھی بغیر کسی سختی اور تنقید کے بالکل نرم لہجے کے ساتھ اس کی ترغیب دے تاکہ یہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں تربیت کا ذریعہ اور زاد راہ بن سکے، اور ایک واضح نشانی ہو کہ روزہ اپنے اصل مقصد یعنی تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ روزہ حصول تقوی کے سب سے عظیم اسباب میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا روزہ اس بلند مقصد یعنی تقوی تک پہنچنے کا سب سے عظیم راستہ اور ذریعہ ہے جس میں بندے کی دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس میں اپنے پروردگار کی محبت کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے اعمال سے خاص کر لیا ہے اور اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، امام بخاری اور مسلم نے جسے روایت کیا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح اس میں دلیلیں ہیں، تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب ہدایت اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور عظیم الجلیل اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور جود و کرم والا ہے، میں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، ایسی حمد جو ہمیں اس کے وسیع فضل اور بے پایاں بھلائی کی امید دلاتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں اور سیدھے راہ پر گامزن لوگوں میں سے سب سے
افضل اور بہتر اور اعلیٰ تھے۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان کے آل و اصحاب، تابعین اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی رحمتوں اور سلامتی کا نزول فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندوں، بے شک روزہ انسان کے اندر پوشیدہ خیر کے جذبات اور تکمیل اخلاقی قوتوں کو بیدار کرتا ہے اور اسے ایسے راستے پر گامزن کر دیتا ہے جہاں اس کا نفس امارہ یعنی برائی کی طرف مائل کرنے والا نفس نامراد ہو جاتا ہے اور برے اوصاف و خصائل، گناہوں کے مظاہر، گھٹیا اور فرسودہ اعمال کی ترغیب دینے والے اسباب و محرکات کے آگے بند باندھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ روزے دار نہ شور و شغب کرتا ہے، نہ گالم گلوچ کرتا ہے، نہ جھگڑا کرتا ہے، چاہے اسے ستایا جائے، اسے تنگ کیا جائے، اس کی حد کے عزت کی جائے یا اس پر کوئی ظلم و زیادتی بھی کر جائے۔ اور صبر، قوت ارادہ، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں قربانی، شفقت، ہمدردی، حاجت مندوں کی ضروریات کا احساس اور دیگر اچھی خصلتیں اور قابل ستائش اوصاف، یہ سب روزے کے ثمرات میں سے ہیں، بلکہ یہی اس کے ستون اور بنیادیں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان اعلیٰ صفات کو ترک کر دیتا ہے تو وہ روزے کے اصل مقصد یعنی تزکیہ اور طہارت نفس سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اس کا روزہ محض ایک رسمی عبادت اور روایتی ریاضت بن کر رہ جاتا ہے جو ظاہری مظاہر تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، جس سے نہ کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی اصلاح و درستی میں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ دو خوشیاں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، یہ روزہ ان کے حصول کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ دو خوشیاں اسی وقت حاصل ہوں گی جب روزہ دار محنت، مجاہدہ، صبر و استقامت کے ساتھ اس عبادت کا ادا کرے، اپنے نفس کو اس پر آمادہ کرے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرے اور ان کا اہتمام کرے جو روزے کا تقاضا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جن سے روزے کو بچانا ضروری ہے ان سے بچے اور لغزشوں، غلطیوں اور خطاؤں سے خبردار رہے، متنبہ رہے۔ اللہ کے بندو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے جو برکت، مغفرت، جہنم سے نجات، اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت، صدقہ، بھلائی اور احسان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تمہارے نیک اعمال میں سبقت دیکھ کر تم پر نظر کرم، نظر رحمت فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں کے درمیان تمہارے اوپر فخر کرتا ہے۔ بس حقیقی خوش نصیب وہ ہے جو اس مہینے کو غنیمت جانے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور حقیقی نقصان میں وہ ہے جو رمضان کو پائے مگر اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کے طلبگار رک جا، اور ہمیشہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے اور سب سے خوبصورت کلام میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور ان کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو جا، اور تمام آل نبی، صحابہ، تابعین اور ازواج مطہرات پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ان تمام پر بھی جو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ہمیں بھی اپنے عفو و درگزر اور فضل و کرم سے ان میں شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اپنے مخلص بندوں کی مدد فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ان کے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ان کی بات کو حق پر یکجا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور تمام اسلامی ممالک کو بھی امن و امان اور اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، ہمارے حکمرانوں اور ذمہ داروں کی اصلاح فرما، ہمارے حکمران اور امام خادم حرمین شریفین کی حق پر مدد فرما اور ان کے لیے نیک معاونین مہیا فرما، انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور تیری رضا کا باعث ہوں۔ اے دعاؤں کو سننے والے، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں ملک و ملت کی بھلائی کے فیصلے کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے وہ ذات جس کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اے اللہ اس ملک کو ہر بھلائی سے سرفراز کر دے، اسے ہر برائی سے محفوظ فرما اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے ان کی حفاظت فرما۔ ہم تیری عظمت کے واسطے سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ان کے نیچے سے سازش رچائی جائے اور ان کی اس سازش سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کا مددگار اور پشت پناہ بن جا، ان کا حامی و ناصر بن جا۔ اے جلال و اکرام والے، ان کے دشمنوں اور تیرے دشمنوں سے تو بذات خود انتقام لے۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کو درست کر دے جو ہمارے معاملات کی اساس اور بنیاد ہے، ہماری دنیا کو سنوار دے جس میں ہمارا گزر بسر ہے، ہماری آخرت کو بہترین بنا دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہماری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ اور ہماری موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما اور انہیں پاک کر دے، بے شک تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مالک و مولا ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام بہترین بنا دے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال، تیری دی ہوئی عافیت
عافیت کے ختم ہو جانے، تیری ناگہانی سزا اور تیرے ہر طرح کے غضب سے تیرے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچا، مساکین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، اور جب تو اپنے بندوں میں کوئی فتنہ بھیجنے کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنے میں مبتلا کیے بغیر ہی اپنی طرف اٹھا لینا۔ اے اللہ اپنے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے لیے تو کافی ہو جا۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے رب العالمین، ہم تجھے، تیرے اور اپنے سب دشمنوں کے خلاف ڈھال بناتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما، ہماری وہ تمنائیں پوری فرما جو تجھے راضی کرنے، اور ہمارے اعمال کا اختتام نیک اعمال سے فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ہمارے روزے، قیام اور نیک اعمال کو قبول فرما، اور ہمیں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں۔